وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رحمان الرحیم پروردگار کی رحمتوں سے دامن بھرنے والے یقیناً وہ روزے دار ہیں جن کو اللہ کی کتاب کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، جن کو قرآن مجید کی روشنی حاصل ہو گئی ہے، جو قرآن کی روشنی سے اب تک محروم ہیں، وہ رب کی رحمتوں سے بھی یقیناً اب تک محروم ہیں۔ میری زندگی میں انسانی نقطہ نظر سے قدم قدم پر مجھے ضرورتیں، حاجتیں، طلبیں یہ اپنی گرفت میں لے کے رکھتی ہیں۔ کبھی میری معاشی ضرورت،
وہ مجھے اپنی گرفت میں لے لیتی ہے. جب میں معاشی ضرورت کی گرفت میں آتا ہوں تو پھر میرے دل اور دماغ پر اپنی وہ معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کی سوچیں اس قدر حاوی ہو جاتی ہیں کہ مجھے کبھی کبھی تو کچھ سجائی نہیں دیتا، اور میں اپنے غم گساروں سے کہنے لگتا ہوں کہ یار ہاتھ پیر تے بڑے پہ مارنا پر بڑھتا کچھ نہیں پیا. یہ آپ نے جملے سنے ہوں گے. کبھی کبھی بے اولادی کی وجہ سے میرے دل اور دماغ پر یہ سوچیں اتنی غالب ہو جاتی ہیں کہ میرے آئزہ قارب سب کے ذہن میں بچے بچیاں کھیلتے ہیں، میرے ہاں کوئی نہیں. کوئی ایسا جتن کروں، کوئی ایسا سلسلہ کروں جس سے میرے آنگن میں یہ رونقیں لگ جائیں. اس طلب کو پورا کرنے کے لیے میں پوری تک و دو کرتا ہوں، اپنا مال لگا دیتا ہوں، اپنی صحت میں کوئی کمیاں ہیں ان کے اصلاح کے لیے کوششیں کرتا ہوں، اپنے جوڑے کی صحت میں کوئی کمیاں ہیں اس کے لیے اپنی کوششیں کرتا ہوں. مذہبی دنیا میں اسلامی نقطہ نظر سے اللہ اللہ کرانے کا رواج بھی ہے. یہ اللہ اللہ کرانے کے تمام مراحل سے بھی میں گزرتا ہوں. یہ سارے پاپڑ بیل بیل کر جب میرا کچھ نہیں بنتا تو پھر میرے دل اور دماغ پر ان سوچوں کی وجہ سے پھر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ میں اپنے غم گساروں کو کہتا ہوں شاہ جی کوشش تے ساریاں کر بیٹھے ہیں پر بڑھتا کچھ نہیں پیا اور رب دے سپرد معاملہ. بعد میں رب یاد آتا ہے یار، بعد میں رب یاد آتا ہے. اللہ اللہ. پھر ایک ظلمت پیدا ہونے لگتی ہے فکر کے اوپر. اپنے عدو سے اس کی چالوں، اس کی چلاکیوں، اس کی تیزیوں کا مقابلہ کرتے کرتے اپنے ڈیفنس میں یا اقدامی اپنے پروگرامات کے حوالے سے اپنے مخالف کے لیے اس پہ کامیابی کے پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی پوری کوشش کرتا رہتا ہوں. اینج کرنا تے ڈگ جائے گا، اینج کرنا تے ڈگ جائے گا، اے کرنا تے ڈگ جائے گا، اینج کرنا تے ڈگ جائے گا اور مجھے کامیابی مل جائے گی. لیکن میری تمام کوششوں کے باوجود جو معقول اور جائز کوششیں ہیں وہ کر کے مسلمان اسے حق ہے کہ وہ جائز کوششیں ماتحت الاسباب کرے. کر کے کچھ نہیں بنتا. پھر دل اور دماغ پر اس خواہش کا اتنا زبردست قبضہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنے مخالف پہ کامیابی کیوں نہیں مل رہی. پھر ایک اندھیرا جنم لینے لگتا ہے. یوں قدم قدم پہ طلب، سوال، ضرورتیں، خواہشیں، ان کی تکمیل کی دوڑ میں میری زندگی میں کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا آ جاتا ہے کہ مجھے کچھ سدائی نہیں دیتا. کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے منزل پہ نہیں پہنچاتا. جب میری زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے جہاں میرا باپ میری بے بسی کا حل پیش نہ کر سکے، میرے اساتذہ میری بے بسی کا حل پیش نہ کر سکے، میرے پیر میری بے بسی کا حل پیش نہ کر سکے، میرے رشتہ دار میری بے بسی میں میرا ہاتھ نہ پکڑ سکے، اور میرے دوست اور میرے پیار کرنے والے طبقات میری بے بسی میں میرا ہاتھ نہ پکڑ سکے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے. ایسے ماحول میں مجھے ایک ایسی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے جو چمکے اور میں اپنے اہداف پہ قابو پالوں اور کامیاب ہو جاؤں. مجھے اس روشنی کی ضرورت جب پیش آتی ہے تو قرآن صدائیں دیتا ہے من الظلمات الی النور
جب تمہاری زندگیوں میں ایسے مراحل آ جائیں کہ بے بسیاں اندھیرے پن کے چاروں طرف پھیل جائیں، تو میں اللہ نسخہ دیتا ہوں، قرآن سے اپنی یاری لگا لو، ظلمتیں مٹ جائیں گی، روشنیاں ہی روشنیاں ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اصل میں میرے لیے اللہ کی سب سے بڑی رحمت، اس کو قرآن نے کہا رحمت للمومنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن ظلمتوں میں ضیاء ہے، سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ۔ قرآن مایوسیوں میں امید کی شمع ہے، بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ قرآن بے بسیوں میں بندے کی اپنے اللہ کے ساتھ لو لگانے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ قرآن، ایک جملہ سنیے اور میں آگے بڑھوں، اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کیجئے گا۔ قرآن وہ وسیلہ ہے، قرآن وہ وسیلہ ہے جو مجھے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں ذرا ابتدائی مرحلے میں پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں فرشوں پہ ہوں، وہ عرشوں پہ مستوی ہے۔ میں عرشوں پہ تو پہنچ نہیں سکتا، میں فرشوں کا باسی ہوں۔ میں فرشوں کا باسی ہوں، عرشوں پہ توجہ ذرا میری طرف رکھیے، میں عرشوں پہ پہنچ نہیں سکتا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، ضرورت نہیں، بارک اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں فرشوں پہ ہوں، ملا ہوں تو فرشوں پہ ہوں، سبحان اللہ، پیر ہوں تو فرشوں پہ ہوں، چودھری ہوں، ملک ہوں تو فرشوں پہ ہوں، قاری ہوں، مقری ہوں، حافظ ہوں، معلم ہوں، متعلم ہوں، حسین ہوں، بدصورت ہوں، سرمایہ دار ہوں، کنگلا ہوں، اور جھگی میں رہتا ہوں یا محل میں رہتا ہوں، وزیر ہوں، بادشاہ ہوں، فوجی ہوں، جرنیل ہوں، سپریم لیڈر ہوں، بہت بڑا کوئی قطعہ عربی کا حکمران ہوں یا چھوٹے سے کسی ٹکڑے کا حکمران ہوں، ملنگ ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، جنگلوں میں ہوں، جھگیوں میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، میرا جینا اس فرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ عرشوں پہ مستوی ہے، اور مجھے اپنے عرشوں پہ مستوی رب کے ساتھ اپنا رابطہ بحال کرنا ہے۔ کیسے بحال کروں؟ کیا کسی پیر کے قدموں میں بیٹھ جاؤں؟ جی جی، کیا کسی اپنے بہت ہمدرد استاد کے قدموں میں بیٹھ جاؤں؟ کیا اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھ جاؤں؟ کیا مذہب کا لبادہ اوڑھنے والے مذہبی لیڈران کے قدموں میں بیٹھ جاؤں؟ یہ سارا کچھ تو عالم کفر میں نہیں ہے۔ کیا عالم کفر کے باسی اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جاتے، ان کی خدمتیں نہیں کرتے؟ کیا عالم کفر کے لوگ اپنے اساتذہ کی تکریم نہیں کرتے؟ ٹیچرز ڈے انہوں نے تو بنایا، انٹروڈیوس انہوں نے کروایا، بے شک، پیرنٹ ڈے انہوں نے تو انٹروڈیوس کرایا، فادرز ڈے انہوں نے تو انٹروڈیوس کرایا۔
مدر ڈے انہوں نے تو انٹروڈیوس کرایا جی. انہوں نے کوئی نہ کوئی عنوان اپنے ان رشتوں سے محبت کے اظہار کا وہ بنایا ہوا ہے. اور وہاں بھی جو مذہبی ان کے پیشوا ہیں ان کو بہت تکریم ہے. جائیے ویٹیکن میں اور دیکھیے وہاں ان کے عیسائی پوپ کی کتنی تکریم ہے. یہود کے ہاں ان کے علماء کی کتنی تکریم ہے. مذہبی طبقے کی یہ سارا کچھ تو وہ فرشوں پہ رہنے والے یہ سارا کچھ تو کتابی لوگ جو آسمانی کتابوں کو ماننے والے کتابی کافر ہیں. کتابی کافر ان کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرمینالوجی کیا ہے بولے نا ان کو کیا کہتے ہیں؟ کتابی کافر. اہل کتاب کافر مولانا نے کہہ دیا تو کتابی کافر ان کو کہتے ہیں جو آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں اور کفر کرتے ہیں. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرسیاں آج لگی ہوئی ہیں زیادہ سبحان اور اللہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ذرا اور طرح کے حساب سے سننے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ رمضان کی محفل ہے. اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کا نعرہ گونجنا چاہیے. ٹھہریے میرے آرگیومنٹ کو سنیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے فرشوں پہ رہتے ہوئے اپنے معبود سے منسلک ہونا ہے. یہ میرا رشتہ اپنے معبود سے بحیثیت بندہ اور اس کے بحیثیت معبود میرا یہ رشتہ کیسے جڑے گا؟ کیا میں اپنے والدین کے ساتھ محبت کروں تو جڑ جائے گا؟ کیا میں اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کروں تو جڑ جائے گا؟ کیا میں بیواؤں کا سہارا بنوں تو جڑ جائے گا؟ کیا میں رفاہ عامہ کے کام کروں تو جڑ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سارے کام کرنے کے باوجود اگر میرا اپنے رب کی کلام قرآن کی معرفت سے سینہ خالی ہے تو میرا اپنے رب کے ساتھ کوئی رشتہ ابدیت کا نہیں جڑ سکتا. ہاں جب میں فرشوں پر رہتے ہوئے عرشوں کے مستوی کے ساتھ مربوط رشتے میں بندھتا ہوں تو وہ صدائیں دے کر کہنے لگتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیا کہنے لگتا ہے؟ سبحان اللہ. اور اس کو ہدایت کی بنیادی شرط قرار دیا. سبحان اللہ. توجہ سے سنیے میری بات. ہدایت کہتے ہیں روشنی کو عزیز صاحب. سبحان اللہ. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت وہ روشنی ہوتی ہے جو دل میں پنہا اور دماغ میں چھپے ہوئے اندھیروں کو روشن کر دیتی ہے. سبحان اللہ. اس کو سمجھیں. ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو میری ہستی کے اطراف میں پھیلے ہوئے اندھیروں کو روشن کرے. اس کو ضیاء کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ضیاء میں ایک گرمی ہوتی ہے. یہ اب میں ادھر پھنس گیا تو مشکل ہو جائے گی اپنے موضوع کو سمیٹنا. ضیاء وہ روشنی ہوتی ہے جس میں ایک حدت ہوتی ہے, جس میں جلانے کا اثر بھی ہوتا ہے. اللہ اللہ. اسی لیے سورج کے بارے میں جب کہا نا قرآن مجید میں تو فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء. هو الذی جعل الشمس ضیاء. وہی اللہ ہے جس نے سورج کو ضیاء بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ والقمر نورا. سبحان اللہ چاند کو نور بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ معلوم ہوا میرے شاہ جی, یہ میرے شاہ جی کی جو تبلیغی محنت ہے جس کا میں حصہ ہوں, یہ اس سے میں مترشح کر کے آپ تک پہنچاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان میرے شاہ جی فرماتے ہیں کہ ضیاء وہ روشنی ہے جس میں حرارت کا غلبہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. نور وہ روشنی ہے جس میں
برودت اور ٹھنڈ کا ایک احساس ہوتا ہے. اللہ 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 جی سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے ہدایت چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ میری منزل کہ میں نمازیں کیوں پڑھتا ہوں؟ کہ میں ہدایت کے رستے پہ قائم ہو جاؤں. اہدنا یہی مانگتا ہوں نا. کیا مانگتا ہوں؟ اہدنا اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. جس کا معنی کرتے ہیں چلا ہمیں. اہدنا اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہدایت ہے. اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے رستے کی. آمین آمین. یہ میرا سوال ہے. سجدوں میں گرتا ہوں ہدایت. میں اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں. سجدے کرتا ہوں ہدایت پہ قائم رہنے کے لیے. صدقے کرتا ہوں ہدایت پہ قائم رہنے کے لیے. والدین کی اگر ایمانی جذبہ ہے والدین کی خدمت کرتا ہوں ہدایت پہ قائم رہنے کے لیے. اگر ایمان کا دعویٰ ہے اساتذہ کی جوتیاں اٹھاتا ہوں تکریم اساتذہ کرتا ہوں ہدایت پہ قائم رہنے کے لیے. اگر میں ایمانی دعوے کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں تو حرام کے لقموں سے اجتناب کرتا ہوں ہدایت پہ قائم رہنے کے لیے. اگر میں ایمانی دعووں کے ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول میں ضرورت مندوں اور ناداروں کی مدد کرتا ہوں تو ہدایت پہ قائم رہنے کی طلب کے ساتھ کرتا ہوں. میری ہر نیکی کے پیچھے ایک خواہش ہے کہ میں ہدایت پہ قائم رہوں. جب میری یہ خواہش مجھے ہر اقدام پہ میری طلب بن کے سامنے آتی ہے تو قرآن میں نسخہ پیش کیا گیا. اگر تم ہدایت کو اپنی منزل قرار دے چکے ہو اور اپنی زندگی کو ہدایت یافتہ بنانا چاہتے ہو تو اس کی شرط اول یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میں خلاف مزاج بڑا زور لگا رہا ہوں. مجھے کہا پروفیسر صاحب آئے ہیں پروفیسر عتیق سمی ہماری. میں کہا چلو اسی بھی پروفیسر ہیں. میرا بھائی ہے مولوی عتیق ماشاءاللہ. سبحان اللہ. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے. کیا ہے اللہ کی رسی؟ کیا ہے اللہ کی رسی؟ What is the meaning of حبل اللہ؟ ما معنی حبل اللہ؟ کیا معنی ہے حبل اللہ کا؟ روب آف اللہ. اللہ کی رسی. کیا بولے نا سارے اللہ کی رسی. اللہ اللہ. آیت سنیے تاکہ آپ کو میری دلیل سمجھ آئے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. میں حبل اللہ کا معنی بھی کرتا ہوں اگلے مرحلے میں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ. اور یاد رہے اہلیان گجرات اور کچھ نئے چہرے جو قاری عزیز صاحب کی محبت میں اور اس خاندان کے اخلاق عالیہ کی محبت میں اس محفل قرآن میں تشریف لاتے ہیں جن سے میری شناسائی نہیں ہوتی یہاں اگر ہوتی ہے ان کو بھی میں درد دل پیش کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھے ہدایت کی طلب رکھنے والوں کے لیے شرط اول و آخر یہ ہے کہ وہ فرشوں پہ رہتے ہوئے اللہ کی رسی کو تھام لیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کس کو تھام لیں؟ بولے نا کس کو تھام لیں؟ بزرگوں کے اقوال کو تھامنے والا اللہ کی رسی کو نہیں تھامتا. حضور نے کہا ہے اس محبت میں زندگی گزار دینے والا بے وقوف اور کوتن وہ اللہ کی رسی کو نہیں پکڑ پاتا. جی برادری کے مزاج کے ساتھ نتھی رہنے والا اللہ کی رسی کو نہیں پکڑ پاتا. اور عصر حاضر کے تقاضوں کے سامنے ڈھیری گرا دینے والا اور گھٹنے ٹیک دینے والا اور رواجوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے والا اور رسموں کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے والا اللہ کی رسی کو. موری عظمت اللہ سب جا کے بیٹھی ہے. کہوا کدھر کیا ہے میرے واسطے تھی پی دوری سارے
سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہیے سبحان اللہ یہ جو رمضان کی راتیں ہیں نا سنیں یہ جو رمضان کی راتیں ہیں آپ لوگوں کی توجہ ہو گئی میری گفتگو پر کہ کوئی نہیں ہوئی سبحان اللہ کہ کوئی نہیں توجہ تو میں پھر مکانا حافظ صاحب کوئی نہیں توجہ میں سن دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو کرسیوں کے پیچھے بیٹھے مجھے نظر نہیں آ رہے دوست وہ بھی کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ قائد قافلہ حق و صداقت پیر و مرشد سید شفاء اللہ شاہ بخاری زندہ باد بزرگوں نے لکھا ہے اس کو پکڑے رکھا اللہ کی رسی چھوٹ گئی حضور نے کہا ہے اس کو پکڑے رکھا تو اللہ کی رسی چھوٹ گئی برادری نہیں چھوٹتی اللہ کی رسی چھوٹ گئی رسمیں نہیں چھوٹتی اللہ کی رسی چھوٹ گئی اور عصری تعلیم کے تقاضے وہ نہیں چھوٹتے اللہ کی رسی چھوٹ گئی یاد رہے مذہب کے عنوان پر اللہ کی رسی نام ہے قرآن کریم کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یاد رکھنا یہ ہمارے شیخ و مربی مولانا حسین علی اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں وہ بیان کرتے تھے بات پکواتے تھے کہ حبل اللہ مل معنی حبل اللہ معناہ القرآن سبحان اللہ What is the meaning of robe of Allah? القرآن سبحان اللہ اور کچھ نہیں سبحان اللہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا آیت پوری ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ یہ ذرا انجام دیکھیے کہاں ہوتا ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ سبحان اللہ سبحان اللہ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سبحان اللہ لَعَلَّكُمْ سارا مجمع بولے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ رمضان کا مہینہ برکتیں جی موسمی اعتبار سے رمضان کا مہینہ موسم کی شدتوں کو روک نہیں سکتا رمضان کا مہینہ موسم گرمی والا ہو تو روک نہیں سکتا روزے دار پانی پی پی کے افطار کے وقت اپنی کوکھیں بھر لیتے ہیں کھانے کچھ نہیں ہوتا ساری پیاس بڑی لگی ہوتی وغیرہ وغیرہ یہ باتیں بارش کا موقع ہے یا اللہ کے ساڑھے یتیمہ دی لاج رکھ لی شادی نے بیان کرنا ہے اللہ کریم نے سانو قرآن سنار دا موقع دے دیتا ہے قرآن بیان موقع تے اللہ کریم چھم چھم می بھی وسا دی ضرورت ہے ساری بندے اپنے اپنے گھر پہنچ جان تے می وسا دے سبحان اللہ سبحان اللہ آمین سبحان آمین تو کہیے آمین سبحان اللہ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ جو لیلۃ القدر ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اشارے یہ بھی ملے کہ حضور جب اپنے خیمہ مبارک سے باہر تشریف لائے قیام اللیل میں اپنے آخری عشرہ میں تو صبح فجر کے وقت ہم نے آپ کے کپڑوں پر کیچڑ کے کچھ آثار بھی دیکھے وہ رات وہ ہے جس رات میں قرآن کے نزول کا اعلان ہوا ہے اور جس رات کی عبادتوں کو ہزار مہینوں کی عبادتوں سے افضل قرار دیا یہ ضروری نہیں ہے کہ بارش ہو ضروری نہیں ہے کہ درخت جھکے اور ان کا منظر دیکھا جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن یہ روایات میں کچھ شواہدات پیش ہوتے ہیں اللہ واللہ رمضان کا مہینہ موسم کی شدتوں کو روک نہیں سکتا گرمی ہو روک نہیں سکتا سردی ہو اس کو روک نہیں سکتا سورج اپنے مزاج کے مطابق چلتا چلا رہا ہے اللہ اللہ چاند اپنی منزلیں
अपनी रूटीन पे अशम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला लितअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़। सूरज अपनी डगर पे पहले ही था, चांद वो चल रहा है, चांद अपनी डगर पे रवा दवा है, ये पहले ही चल रहा है। तब्दीली क्या हुई है? तब्दीली क्या हुई है? जब ये सवाल उठा तब्दीली क्या हुई है, तो उसका जवाब कुरान ने दिया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी इबादत का शौक वध गया। सुभान अल्लाह। जिन लोगों के मिजाज में बजाय इबादत की कशिश नहीं होती, उनके अंदर भी इबादत की कशिश होने लगी। सुभान अल्लाह। इसलिए रमजान और गैर रमजान का फर्क तो कायम रहना है कि बनाने वाले ने खुद बनाया हुआ है। उलमा तकाज़े तो पेश करते रहेंगे कि यार इतना करे करो के बाद लुंडे हो जाओ, तो उलमा तकाज़े तो पेश करते रहेंगे, लेकिन ये फर्क रमजान और गैर रमजान मेरे से और उलमा से मिटाया नहीं जाता। अल्लाह अल्लाह जिदे मिजाज च खैर खई कोई नहीं सी, वो भी खैर खई कर लग पिया। सुभान अल्लाह। सिर ते कदी कपड़ा नहीं सी रखिया, टोपी पा लिए, पगड़ियां बन लिया, डिंगे चीर कर करके फिटदा सी। जायज है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मजहबी दुनिया मायूब समझती है। और हमारी जो सकाफत है एशिया की, यहाँ भी बहुत करीब ही में मैं अपने बचपन की बात करता हूँ कि हम लोग सारे जो को बहुत दीनदार घरानों के लोग भी नहीं थे, मैं उनको भी देखता था कि वो अपने वालिद के और वालिदा के सामने नंगे सर नहीं रहते थे। ऐसे ही नहीं करते जी। सुभान अल्लाह, जी सुभान अल्लाह। जिस बंदे ने कदी सिर नहीं कजया, उन्हें टोपी पा ली, अल्लाह सोना की फर्क पे आए। सुभान अल्लाह जी। जेड़ा बंदा पैसा खर्चन तू जी बड़ा शून मशहूर सी, बड़ा बखील मशहूर सी, वो भी इफ्तारियां करा रहा है ते पैसे गरीबों मस्कीनों च वंडदे पिया। जी जेड़ा बंदा कदी मसीते नहीं सी आया, वो भी मस्जिद जा गया है, पहली तकबीर दे नाल तकबीर दे रीमे दे नाल रलदे पिया। ते रमजान जाके जदों तकबीर दे रीमा नाल नवे नमाजी रलदे ने, जो नवे करास होण लग पैंदा है, कारी मौसम साहब किथे ने, भी नाल उन्हां नूं मसला बन जांदा बेचारियां नूं। नवे नमाजियां नूं सारे किथे ने। छाटी यार तू नमाज शाह से पढ़न आया, कारी साहब से पढ़न आया कि यार अपना मनाना है। जी जी ये मैंने जुमले मोतरिज़ा के तौर पे एक बात समझाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जड़ा बेनमाजी सी नमाजी बन गया, जड़ा सदके नहीं सी करता वो सदके करन लग पिया। जिहदी तबीयत विच जी मुहब्बत रसूल कोई नहीं सी, ओने जी मोबाइल दे उत्ते हर वेले नाता लाइयां होईयां ने। सारा साल बक बक सुनन वाला, कंजर पुना वेखण वाला जी दिन राती मोबाइल दे उत्ते फजूलियात ते बकवासात दे उत्ते अपनी जिंदगी गरक करन वाला, वो भी की करदा है जी। ओदी हिस्ट्री चेक करो ते सारा दिन खिलाफता पे सुनदा है, नाता पे सुनदा है, मौलवियां दी तकरीरां पे सुनदा है। अल्लाह सोना एक ही होया, अल्लाह अल्लाह जी। बाजार तुर जाओ ते दुकानदार दा रवैया कतरे बेहतर हुंदा है। सुभान अल्लाह। लुटेरे भी बड़े रहते हैं। अल्लाह
جی اللہ اللہ. بہت سارے دکاندار رمضان میں آسانیاں بھی لوگوں کے لیے کرتے ہیں نا. دسو نا. جی اللہ 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 اللہ. جی سبحان اللہ. جی مذہبی دنیا انہاں دے وچ مصروف لوگ انہاں نال ملاقاتیں نہیں ہوندیاں سارا سال. نہیں ہوتے دوسرے ساڈے کیوں جی سارے نظر نہیں آتے. وہ جی وہ گھر ہی کوئی نہیں ہوندے. وہ جی کتنے نے اجی میاں والی گئے ہوئے نے. اجی کتنے نے اجی بکھر گئے ہوئے نے. اور جی کتنے نے اجی فلاں جگہ تے فلاں جگہ ملاقات ہی کوئی نہیں ہوندی. لیکن روزے دا مہینہ جی فجر دی نماز تے آ جاؤ روز شوہر دے نال ملاقات ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. کاری موسم صاحب نہیں ملتے. اسی کنی واری گئے ہاں پتہ لگتا لاہور گئے ہوئے نے. کاری عزیز صاحب نے ملاقات نہیں ہوندی. کاری اجاز صاحب بھی کوئی نہیں ملتے. اللہ اللہ روزے اچ بڑی خوبصورت محفل کراندے نے. اللہ اللہ. وہ جی کیوں یہ سب کچھ کیوں پہ ہوندا ہے جی. شاعری بھی مسیح حاضر ہو گئے نے. پیر صاحب بھی حاضر ہو گئے نے. مولوی صاحب بھی حاضر ہو گئے نے. امام صاحب بھی حاضر ہو گئے نے. تاجر بھی حاضر ہو گیا. وکیل بھی حاضر ہو گیا. جج بھی حاضر ہو گیا جی. منشی بھی حاضر ہو گیا جی. وکیل بھی حاضر ہو گیا جی. حاکم بھی حاضر ہو گیا. جرنیل بھی حاضر ہو گیا. ملا بھی حاضر ہو گیا. بادشاہ بھی حاضر ہو گیا. فقیر بھی حاضر ہو گیا. ہمیاں ایک ہی فرق پہ ہے کہ جواب اللہ نے دیتا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سبحان اللہ. وہدی للناس بینات من الہدی والفرقان تے بڑا لمبا ہے نا کھاتا. بین سوالوں کا جواب ہے جی. سبحان اللہ. جی اے رونقاں کیوں پہ لگدیاں نے جی. اس واسطے کہ اے مہینہ قرآن دے نزول دا مہینہ ہے. سبحان اللہ. اے مہینہ جی 11:15 پہ ہوندے نے. اگلا ڈیٹ بدلنے لیے لیکن کاری موسم صاحب دے چہرے دے اوتے ایک خوشی دا سما. کاری عزیز صاحب بھی متبسم نے جی. تے پلوان بھی بڑے اطمینان نال بیٹھا ہویا. کاری غیرت بھی بڑی خوشی تے مستی نال بیٹھے ہوئے نے. شفقت لون صاحب بھی بڑی مستی ایمان دے نال جی خدمت پہ کردے نے. اللہ اللہ. پوری محفل اے شرکا جی پورے ایمانی جذبے دے نال جی لگے ہوئے نے. میرے مرشد بھی حضرت عائشہ فرماندیاں نے اذا جال اشر الاواخر شد مقدرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. جدوں راتیا دی رمضان دیا آخری راتاں دیا سن آپ اپنا کمر بند انہوں کس لے دے سن. احیا لیلہ ساری رات آپ عبادت گزار دے سن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. جی تے ایقظ اہلہ. اللہ اللہ. ویسے تھے آپ کی عادت مبارک سی کم سونا تے راتی اٹھ جانا کیونکہ سجن نے تقاضا پیش کیتا ہوا ہے ہمیشہ واسطے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك
عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. آپ کی عادت صحیحہ مبارکہ رشی سارا سال آپ رات میں اٹھ جاندے جان رب دے نال گلاں کردے جان قرآن دی تلاوت کردے جان تے عرش رحمان تے مستوی رب سونا آرزواں پال پال کے محمد کریم دی زبان مبارک تو قرآن دی تلاوت سندا سی. یہ تو ماحول تھا رسول اللہ کی طبیعت میں یہ لیکن ایقظ اہلہ سبحان اللہ لیکن ایقظ اہلہ جب میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں جدوں رمضان دی آخری راتاں دیا جائے آپ اکیلے نہیں سن جاگ دے اپنے اہل خانہ نو بھی جگا لیتے سن. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کیوں پہ ہوندا ہے جی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جی آپ اپنے خانہ نو کیوں پہ اٹھا دینے جی اے قرآن دا مہینہ رمضان قرآن دا مہینہ آپ صدقے دی آنکھی چلا دینے پہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ رمضان میں یوں صدقہ کرتے تھے کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا سے آندھی چل رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی اللہ اللہ. جی صدقے دیا آندیاں مدینے بھی چل دیا نے کیوں جی اجی رمضان دا مہینہ قرآن دا مہینہ نفلہ دا ثواب فرضہ دے برابر ہے. اور جی کیوں جی اجی رمضان دا مہینہ قرآن دا مہینہ اور جی فرضہ دا ثواب 70 گنا ہو گیا. کیوں جی اجی رمضان دا مہینہ قرآن دا مہینہ اور جی قرآن دی آوازاں جس گلی چ جاؤ قرآن دی آوازاں جس محلے جاؤ قرآن دی آوازاں جن نو کر یہ تاول موسم صاحب کتے نے اجی منظر پہ پڑھ دینے زور تو بعد کتے نے اجی منظر پہ پڑھ دینے شاعری کتے نے اجی دور پہ کر دینے کاری جہاز صاحب کتے نے اجی دور پہ کر دینے عزیز صاحب دکان تے لیٹ آئے نے کیوں جی اجی قرآن دا دور پہ کر دینے. سبحان اللہ ہر وقت اور حافظان تے منو سانو سارے جنہوں نے تراویاں سنائیاں نے مجھے تو رمضان میں کوئی پوچھے شاہ جی کیڑا روزہ ہے میں کہنا منو تو نہیں پتا سپارہ پوچھ رہا کیڑے سپارہ ایمان نہ پتہ ہی نہیں ہوش ہی کوئی حقیقت بات ہے کوئی ہوش نہیں. میں اگلے دن پہ دیکھ رہا منگل دا دن سی تے میں انہوں جمعہ بنایا سا با خدا دیوانہ باشو ایک دن دا فرق ہو بینا تے چلو منی جا سکتی. میں صبح اٹھیا کہ 3 دن دا فرق میں پہ بچے نے پوچھنا آج کیڑا دن ہے تے اندر جمعہ میں آکھیا میں آج منگل ہے تے میں آکھیا میں تے آج جمعہ. قرآن نے اپنی گرفت میں لیا انہوں کہتے ہیں با خدا دیوانہ باشو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار. سبحان اللہ جی رب دا مام ہے انہیں کوئی اثر تھی سی انہیں دا علاقہ جو ہویا اور تیسے سوال کملے دا انہیں دا علاقہ جو کملے دا تھی اسے. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. فیصلہ کی سکھاؤ انہیں کو اللہ 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 با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار. اللہ اللہ رب نل یاری لائیے تے بے شک مجنو بن جا. سبحان اللہ آمین آمین. لیکن محمد نل یاری لائیے تے مجنو نہیں بننا دیوانہ نہیں بننا. قرآن دی روشنی دے نال چل چل کے صحابہ دے نقشے قدم تے قدم رکھ کے
آقا دو جہان محبت کرنی سبحان اللہ اپنی مرضی نہیں کرنی محمد کریم نال پیار کرنا ہے انج کرنا ہے جنج صدیق اکبر نے کیتا جنج فاروق اعظم نے کیتا جنج عثمان غنی نے کیتا جنج علی المرتضی نے کیتا جنج صحابہ نے کیتا جنج صحابیات نے کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ 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 جی کیوں تبدیلیاں بیانیاں نے جی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انزل فیہ القرآن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بندے بڑیاں کوششاں کرتے ہیں ہاتھ پیر بڑے مارتے ہیں اپنی دنیا دی زندگی کی مذہبی لوگ تے کی غیر مذہبی کہ ساڑی بلے بلے ہو جائے ایک کوشش اسی لیے تو ہے اللہ اللہ مختصر لفظاں اللہ قرآن مجید کہندے نے میاں جے بلے بلے کرانا چاہندے ہو تو میں اللہ نسخہ دینا اے دنیا داری کرن نال بلے بلے نہیں جے ہونی قرآن نال یاری لا لو تہاڈی ہر معاشرے بلے بلے ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم سبحان اللہ سبحان اللہ جی اللہ واللہ انہیں عزت لینا چاہنا ہے تے قرآن میں یاری لا عزت مل جان گیا جی اللہ واللہ آج مسلم دنیا بظاہر ذلیل ہے کوئی شک نہیں آج مسلم دنیا بظاہر ذلیل ہے ہاں سبحان اللہ جی کیوں ذلیل ہے ایک جی اس واسطے انہوں نے قرآن نو کنڈ دے دیتی ہے حکمرانوں کی حالت ہے کہ انہوں نے سورہ اخلاص نہیں پڑھنی ہوتی مانا تے دور دی گل قاری صاحب جی اللہ جی بڑا قابل سرمایہ دار ہوئے گا قرآن نہیں آندا بڑا قابل وکیل ہوئے گا قرآن نہیں آندا بڑا قابل منشی ہوئے گا قرآن نہیں آندا بڑا چوٹیاں دا مقرر ہوئے گا پوری تقریر ایک قرآن دی آیت نہیں پڑھ سکتا بڑے بڑے بندے نے یہ حقیقت یہ نہیں آمدی صحیح گل نہ حدیث رسول سجے کوئی پڑھنی ہے جو بھی غلط جی اللہ جی حکمران نے وہ قرآن تو دور نے سیاست دا قرآن تو دور ہے مذہبی طبقہ قرآن تو دور ہے پیر کے لڑ والے قرآن تو دور نے دنیا دار سارے دین دے دعوے کرنے والے لیبل لائے ہوئے سارے قرآن تو دور نے میں اللہ پہ دسنا اتائی مسلم دنیا بظاہر ذلیل ہے اگر عزتہ لینا چاہتے ہو تو میں اللہ قسمہ چکے پہ کرنا انہو لقرآن الکریم عزتہ دارال اکو ہی اللہ دا قرآن بس سبحان اللہ ادھیرے چزیا اللہ دا قرآن جی اللہ بدیانتی دے اندر امانت دا درس اللہ دا قرآن جھوٹ دے مقابلے تے سچائی دی آواز اللہ دا قرآن موضوع روایتوں دے مقابلے تے حق دی نمائندگی کروانا اللہ دا قرآن سبحان اللہ جی سبحان اللہ حلال دی ترغیب دے والا اللہ دا قرآن ماں باپ دی خدمت دی تلقین کرنے والا اللہ دا قرآن دی نماز دے شوق دلانے والا اللہ دا قرآن صدقے دی ترغیب دے والا اللہ دا قرآن دی
تلاوت ذوق دلان والا اللہ دا قرآن تے رب دی توحید دی معرفت دین والا اللہ دا قرآن غامنہ دے لال کی غلامی دین والا اللہ دا قرآن ہے. یہ جتنی تبدیلیاں ہیں انسانی مزاجوں میں عبادت کے حوالے سے اور عبادت گزاروں کو متقی ہونے کا اعزاز ملتا ہے پیچھے اللہ کے قرآن کی روشنی ہوتی ہے. جب اللہ کسی عابد کو متقی کہنے کا لیبل لگاتے ہیں اور عنوان دیتے ہیں تو پیچھے اللہ کہتے ہیں یہ قرآن والا ہے. یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کا تعارف کروایا قرآن نے تو بڑا خوبصورت انداز میں جا بجا تعارف ہے. اولئک هم المفلحون. کامیابی والے نبی صحابہ. دو چار جملے سنیے میں ختم کرتا ہوں. کامیابی والے نبی صحابہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہدایت والے نبی صحابہ. رشد والے نبی صحابہ. جرت والے نبی صحابہ. ایمانی غیرت والے نبی صحابہ. ولولہ ایمان والے نبی صحابہ. صدقے دی معراج والے نبی صحابہ. جہاد دی معراج والے نبی صحابہ. عبادت دی امت کے اندر معراج والے نبی صحابہ. اور ایمان دا مینارہ نور نبی صحابہ. سبحان اللہ. مینارہ نور نبی دے صحابہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی دے سینے دی ٹھنڈک نبی دے صحابہ. سبحان اللہ سارے عنوانات صحابہ کے. سبحان اللہ جی. اللہ اللہ. جماعت النبی نبی دے صحابہ. اصحاب النبی نبی دے صحابہ. سفر چنال نبی دے صحابہ. حضر چنال نبی دے صحابہ. مکے نال نبی دے صحابہ. مدینے نال نبی دے صحابہ. خزینے نال نبی دے صحابہ. غار چنال نبی دے صحابہ. غار سور چنال نبی دے صحابہ. مدینے نال نبی دے صحابہ. بدر چنال نبی دے صحابہ. احد چنال نبی دے صحابہ. حنین چنال نبی دے صحابہ. خندق چنال نبی دے صحابہ. ہر ویلے نبی دے نال نبی دے صحابہ. قرآن نے خراج تعظیم پیش کر کے کہا الذین معہ. سبحان اللہ. انجام کیا ہے جو میں گفتگو کو لے جانا چاہ رہا ہوں. والذین معہ. ہر ویلے نبی دے نال نے اللہ انہوں کی ایسا کمال انہوں کو کہ تو انہوں نے اپنے محبوب دی بڑھیت عطا فرما دی تھی. سبحان اللہ. سوال ہے سوال ہے. سبحان اللہ. تسی کسے جس کو آپ بہت محبوب سمجھتے ہوں اور آپ اس کے قریب ہونا چاہیں ہو نہ پائیں کوئی اور قریب ہو تو تسی دوجہ نو پوچھتے ہو یار انہیں کی کیتا ہے جو ایڈے نیڑے لوگ ہیں سانو بھی دسو کوئی ہے. یہ سوال ہوتا ہے. اگر آپ توجہ کرو تو میں گفتگو کی آخری بات کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ کہ کیوں نہ لے کیا انہاں دے کول دولت ہوتی ہے. نا 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 نا. اور بہت سارے لوگوں کو دولت سی انہوں نے تو آپ کے نال ہو کے اپنی دولتاں مکائیاں نے. پہلے دولت مند ایسا نا لیکن سجن جدو بڑے نے پھر دولتاں مکا دیتی ہیں. ایمان دی دولت. ہاں جی دنیا کی دولتوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ 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 اللہ. یہ کیوں پیغمبر دے نال نے سبحان اللہ کی وجہ ہے. اللہ اللہ ندی برادریاں بڑی اونچیاں نے. اجی نا 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 نا. سبحان اللہ. میں پیغمبر دے نال تے پیغمبر نے اپنے نال جڑے لوگ جوڑے نے انہاں دا مطمع نظر صرف یہ نہیں کہ برادریاں اونچیاں نیویاں ہون. نا 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 نا. آپ نے دے
حجت الوداع دے موقع تے فرمایا نہیں کہ میں برادریاں اسرادریاں دے فرق مقام مٹھان ہستے آیا، میں کالے گورے مکان ہستے آیا، عربی اجمی دا فرق مکان آیا جی اللہ اللہ جی صحابہ پیغمبر دے نالے اللہ اللہ جی ہدایت یافتہ طبقہ نبی دے صحابہ اور اللہ کے بڑھ کے کہندے نے عبادت گزار عبادت کردے نے کہ اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، ساری زندگی لگے رہندے نے، پتہ نہیں رضاواں رب دیاں لبڑیاں نے نہیں لبڑیاں، نبی دے یار تے او عابد نے، میں اللہ دنیا دی زندگی تے انہاں نو خراج تحسین پیش کر کے کہیا ہے میرا نبی سونا اپنے سجنہ نو دستے رب سونا انہاں دی عبادتاں دے اوتے راضی ہو گیا سبحان اللہ ابو بکر دے اوتے اللہ راضی ہو گیا، عمر دے اوتے اللہ راضی ہو گیا، عثمان دے اللہ راضی، علی دے اللہ راضی، اہل بیت تے ہر ادنا تو ادنا فرد دے اوتے اللہ راضی، فاطمہ الزہرا دے اوتے اللہ راضی، پیغمبر دے بیٹیاں دے اوتے اللہ راضی، پیغمبر دے سارے کنبے دے اوتے اللہ راضی، صحابہ دے اوتے اللہ راضی۔ اللہ کیوں تیریاں رضاواں انہاں نوں لبیاں ہوئیاں نے، کیوں ہدایت یافتہ نے، کیوں انہیں اچھے نے، کیوں نال نے، انہاں سارے سوالہ دا ایک کوئی جواب ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ سید شفاء اللہ شاہ بخاری حافظ صاحب نے نعرہ اس لیے لگا دیا کہ یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں اور میں تقوی کا معنی کیا کرتا ہوں علم القرآن، اور میری دلیل ہے یہ پختہ، میں اس پہ بات کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ ماتھے پہ محراب ہے، آدھی پنڈلیوں تک شلوار اونچی ہے، لمبی کھلی آستینیں ہیں، لمبا چوگا ہے اور کئی گز کی بڑی دستار باندھی ہوئی ہے۔ اگر عقیدہ قرآن کی معرفت کے مطابق نہیں تو رب کعبہ کی قسم ہے تقوی کی ہوا بھی نہیں لگی۔ بالکل 100% صحیح۔ بندے نے جعلی روپ کیتے نے، دوڑیاں اڑیاں اڑیاں مکار مکاری اللہ 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 بڑیاں بڑیاں داڑیاں بڑے بڑے جبے کھائی جاؤ بیوی جاؤ، کسی نے نہیں پوچھنا یہ سود دے پیسے لے کے نہیں پیسے، لمبی لمبی پھر دعاواں دیو سودیاں نو۔ اللہ 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 جی جی تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی بولے کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کے علم کا نام تقوی، قرآن کے علم کا نام بولے سارے، قرآن کے علم کا نام کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سبحان اللہ سبحان 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 اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان المتقین، سبحان اللہ۔ ایک آیت اور سنو، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان المتقین فی مقام امین آخذین ما آتاہم ربهم سبحان اللہ۔ ووقاهم ربهم عذاب الجحیم۔ انہم دوسرا مقام، انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ متقی بننا کون ہوندا ہے؟ اجی قرآن دے علم والا، قرآن دے بولو، قرآن دے صحابہ نو
کیوں پیغمبر دی معیت ملی ہے کہ قرآن نے ان سارے سوالوں دا ایک کو جواب دیتا ہے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی میں نبی دے یاد ہوں قرآن دا پرچا تفسیر قرآن دا پرچا انہاں کھڑے ہیں سارے دے سارے انہاں دا سینہ قرآن علم المامور سینہ ہے سارے قرآن کے علم سے معمور سینوں والے ہیں اس لیے انہیں پیغمبر کی معیت ملی ہے شب قدر کا برکتوں کا سوال آئے تو پھر اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ رات کے ایک لمحے میں 1000 مہینوں کو پیچھے چھوڑ دیا عبادتوں میں خیر میں ایک لمحہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ خیر والا ہو گیا تو اس کا جواب بھی یہ آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور سوال یہ آئے کہ سارے انبیاء معاشر کے میدان میں سفارش کرنے سے قاصر ہوں گے سارے انبیاء معاشر کے میدان میں سفارش کرنے سے قاصر ہوں گے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء معذرت کریں گے اور کہیں گے آج یہ مقام سفارش کا ہمیں حاصل نہیں جائیے وہاں اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ ہیں ان کو جا کر کہیے کہ وہ سفارش کریں گے اور پھر کائنات میں سوالی یہ منظر دیکھیں گے کہ حوض کوثر پر رب کے محبوب جناب محمد رسول اللہ موجود ہوں گے اور سوالیوں کی سوال سنیں گے اور سفارش کریں گے اور اللہ ان کی سفارش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا کیوں؟ سبحان اللہ پھر یہ کیوں؟ سبحان اللہ کہ آپ ہی کیوں مقصود حاصل ہیں آپ ہی کیوں شفاعت کبریٰ کے سید ہیں آپ ہی کیوں معراج کے دولہ ہیں آپ ہی کیوں نبیوں کے خاتم ہیں آپ ہی کیوں رب کے محبوب ہیں آپ ہی کیوں پیاسوں کی پیاس بجھائیں گے معاشر کے میدان میں ان سارے سوالوں کا ایک جواب ہے کہ میں نے مکے کے یتیم کو وہ عبادت گزار بنایا ہے جس کے سینے کو میں نے قرآن کی کوثر سے مخمور کر دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جن کو میں دنیا کی زندگی میں قرآن والا کوثر دیتا ہوں انہی کو میں معاشر کے میدان میں حوض کوثر بھی عطا فرماؤں سبحان اللہ ہر انقلابی عظمت کے پیچھے جو سوال کا جواب ہے کہ یہ صدیق کیوں معزز ہیں پیچھے علم القرآن ہے عمر کی عدالت کا کیوں شہرہ ہے پیچھے علم القرآن ہے عثمان کی حیا کا کیوں شہرہ ہے پیچھے علم القرآن ہے علی کی شجاعت کا کیوں شہرہ ہے پیچھے علم القرآن ہے اور حسن و حسین کی شجاعت کا کیوں شہرہ ہے پیچھے علم القرآن ہے سبحان اللہ اور ازواج مطہرات کے صبر کا کیوں شہرہ ہے پیچھے علم القرآن ہے اور بنات نبی کی حیا کا کیوں شہرہ ہے پیچھے علم القرآن ہے نبی کے صبر کا کیوں شہرہ ہے پیچھے علم القرآن ہے نبی کے کا کیوں شہرہ ہے پیچھے علم القرآن ہے نبی کے باس کا کیوں شہرہ ہے پیچھے علم القرآن ہے اور معاشر کے میدان میں جام کوثر پلانے کا کیوں شہرہ ہے پیچھے علم القرآن ہے دی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور یاد رکھیے اگر رمضان کا مہینہ بھی گزر گیا اور میں قرآن سے یاری نہ لگا سکا تو یقیناً میں رب کی رحمتوں سے محروم ہو گیا دعا ہے اللہ تعالیٰ قاری عطا المحسن صاحب زیدہ مجدہ اور ان کے رفقا کو ان کے اعزہ قارب کو رمضان المبارک میں قرآن مجید سنانے کی اس عظیم الشان سعادت کو بار بار حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہ کریم
قاری عطا المحسن صاحب کی والدہ مرحومہ، اے اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں عالی شان مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بہن قاری عطا المحسن صاحب کی چھوٹی ہمشیرہ، اے اللہ انہیں بھی جنت الفردوس میں عالی شان مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان تمام برادران کو، ان کی بہنوں کو اپنے والد گرامی کی دینی محنت کی وراثت کو کماحق ہو اور زور و شور کے ساتھ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے دینی اہداف میں قاری صاحب کو، اعجاز صاحب کو، عطا المحسن صاحب کو اور عزیز صاحب کو اور عبدالمتین صاحب کو اے اللہ سنہری کامیابیاں ان کے دینی اہداف میں عطا فرما۔ اور اللہ ہم سب جتنے مانگت ہیں رمضان کے مہینے میں تیرے سامنے دستے سوال دراز کر رہے ہیں، اے اللہ اپنی خاص رحمتوں سے ہمیں بھی اپنی سچی عبادت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کی سچی غلامی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما کہ ہمیں حرام کے لقموں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ رہ جائے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو حیات فرما۔ اے اللہ جتنے دوست بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جتنے دوست بیٹیوں کے رشتے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جتنے دوست کاروباری معاملات میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ وطن عزیز پاکستان کی چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اندرونی دشمن مکار، یہودیوں کے آلہ کار، ہندوؤں کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کی مکاری سے بھی ملک کو بچا، اور جو کھلے دشمن ہیں اے اللہ ان سے بھی، ان کی مکاریوں سے بھی ہمارے وطن عزیز پاکستان کو محفوظ فرما۔ اللہ پاکستان کی معیشت کو بہتر فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ان کا قبلہ درست فرما دے۔ اے اللہ افواج پاکستان کو اور سول اداروں کو آپس میں مل جل کر پاکستان کی بہتر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔